بعد وہی تعلیم جو قرآن میں موجود ہے، ساری دنیا نے اپنا لی ہے وہ تعلیم۔ ایک یہ قوم ہے بیچاری جس کے اندر یہ وسعت ہی نہیں ہے، اسے ان سجدوں سے فرصت ملے تو وہ سوچے، وہ تو اسی چیز میں گم ہے، 4 فرض اور 4 سنت اور اس کے بعد 3 وتر۔ یہ اپنی نجات کی خاطر، اپنی نجات کا تصور، اس سے بڑھ کر اور کیا سیلفش تصور ہو سکتا ہے؟ اور ہر مذہب میں یہ کچھ تو ہے ہی ہے۔ باقی دنیا کی اقوام بہت نکل گئی ہیں، ہندوستان جیسا ملک، وہاں پہ بھی اتنی ایمینسیپیشن آ گئی، اتنی ایمینسیپیشن آ گئی۔ وہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی پنڈت نے فتویٰ دے دیا کہ اس عورت کو ستی کیا جائے گا۔ کس کی جرت ہے؟ یہ جواہر لال نہرو کا ملک ہے۔ یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ وہ جو سیکولرزم کا علم اٹھا کر اٹھے تھے، کیا ہے سیکولرزم کا علم؟ کہ مذہب کی بدماشی نہیں چلے گی اب، مذہب کے نام پر۔ لیکن بات صرف سیکولرزم تک رہے تب بھی قومیں فلاح پا جاتی ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ باتیں بھی نہیں کر سکتے آپ۔ جبر اور استبداد کی بدترین فارم۔ اور جو سورت میں نے پڑھی، میں پھر واپس اس پہ آتا ہوں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ یہ جو ملک، یہ شہر جو قائم کیا تھا ابراہیم نے، یہ تمام کس چیز کی علامتیں ہیں؟ یہ اس چیز کی علامتیں ہیں کہ ان سب کا فوکس اسی چیز پہ تھا کہ وہ نظام قائم کرو جس میں انسان اس اپرچونٹی کو، جسے لائف کہتے ہیں، فلی اویل کر سکے، تاکہ وہ زندہ رہے، زندگی گزارے اس طریقے سے کہ اس میں حسرتیں اور یاس نہ ہو۔ جو وہ بننا چاہتا تھا وہ بن جائے۔ اسے ایسے اسٹرکچر فراہم کرو، ایسا نظام دو، ایسا سسٹم دو کہ وہ اس میں چل کے جو چاہے بن سکے، جو بننا چاہتا ہے وہ بن سکے۔ یہ تمام شہر اور جہاں پہ یہ قانون نافذ کیے گئے تھے کسی دور میں، یہ علامتیں بن گئی ہیں قرآن کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ احسن بن کر دکھائے، اپنی ذات کو ایسے پروپورشن سے ڈیولپ کرے کہ وہ احسن بن کے دکھائے۔ یہ سارا سلسلہ صرف انسانوں کو وہ موقع دینے کا ہے کہ وہ احسن بن کے دکھائیں۔ لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس نظام کو قائم نہیں کیا، یا کچھ عرصے کے بعد بھول بیٹھے، اور مفاد پرستیوں والے، وہی جو معاشرے میں تفریق برپا کرتے ہیں، وہی جو اونچ نیچ قائم کرتے ہیں، وہ لوگ آئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ آپ دیکھو انسان کس مقام پہ جا گرا ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، اب یہاں پہ ذکر ہے ان لا انفورسمنٹ آفیسرز کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ جو ایگزیکٹوز ہیں اسلامک اسٹیٹ کے، ان کو بتایا گیا کہ نہیں تم نہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، کسی اور انسانوں کا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو اس پیغام کی سکسیس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کیے جا رہے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جو they are working to the best of their potentials to establish this system، فَلَهُمْ، ان کو کیا ملے گا؟ اجر غیر ممنون، یعنی کیا بات ہے،
لفظ یہ ہے کہ سیلری تو ملے گی، اجر، جو اس نظام میں ان کو سیلریز ملیں گی، غیر و ممنون، وہ ایسی ہوں گی کہ کسی کو شکریہ نہیں ادا کرنا ہوگا اس کے بعد، یہ ملتا ہے اس نظام میں، سپاہی کو یہ ملتا ہے۔ اور ہم نے تو خود جن لوگوں نے دیکھا ہے گورنمنٹ سروینٹس کو، جب انہیں ان کا پے چیک ملتا ہے، محنت کا صلہ ملتا ہے، تو جو چیک دینے والا کلرک ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میرا شکریہ بھی تو ادا کریں۔ اجر و غیر و ممنون، یہ نظام حکومت ہے جس میں انسانوں کو جب پیسہ ملتا ہے، جو ان کو سیلریز ملتی ہیں، جو کچھ بھی ملتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا شکر گزار انہیں ہونا نہیں پڑتا۔ جس انسان کو کسی کا شکر گزار ہونا پڑے وہ شرف انسانی سے گر جاتا ہے، اس سے پھر اس کی صلاحیتیں ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی۔ اور کہا فما یکذبک بعد بالدین، پھر کیوں؟ جہاں پہ بھی لفظ کذب آئے، یاد رکھیے قرآن اسی لپ سروس ورشپ کی بات کر رہا ہے، اسے ڈسکرائب کیا ہے اس سورت میں، سورت الماؤن میں، کہ مکذبین کیا ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ لپ سروس ورشپ بعد بالدین، اس نظام کے آنے کے بعد تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کرو بات، یہ ہے احکم الحاکمین۔ کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے جس میں آپ کو اس قانون میں کوئی حکمران نہیں، گائیڈز ہیں، لیڈرز ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، لیکن حکمران کوئی نہیں ہے، حکمرانی صرف اس کی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یہ بات پوچھ رہا ہے قرآن آپ سے، اور یہی وہ نعرہ ہے جسے لے کے ہم اٹھیں گے کہ اللہ وہ ہے جو احکم الحاکمین ہے، اور اس کی حکومت میں رزق کی تقسیم برابر ہوتی ہے۔ اور یہ وہ نعرہ ہے جسے آپ سے پوشیدہ کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، ڈھانپ کے رکھ دیا۔ آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کو مسٹیفائی کر دیا۔ جس آئرلینڈ میں کسی گھر جاؤ، کسی بلڈنگ میں جاؤ، وہاں پہ کراس پہ لٹکا کے دکھا دیا کہ جی کیا ہوا تھا، اللہ کا بیٹا تھا، اللہ نے آسمان پر اس کو اٹھا لیا انسانوں کے سنس کے بدلے میں۔ وہی جو عقیدہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں بس ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ایسے مسٹیفائی کر دیتے ہیں بات کو، انہوں نے قرآن کو بھی مسٹیفائی بنا دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے ان لیکچرز کے ذریعے سے، وہی جو سر سید احمد خان کرتے رہے، وہی جو ہندوستان میں علامہ اقبال اور بہت سے لوگ ان کے بعد میں، اور آج بھی، ابھی ریسنٹلی بھی میں نے کل پرسوں کچھ تقریریں دیکھی ہیں ہندوستان سے، وہ یہی پیغام قرآن کا دیتے ہیں، دین کے نظام کا۔ اور پھر پاکستان میں ہمارے یہی سول سرونٹ غلام احمد پرویز صاحب یہی پیغام درس کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے دیتے آئے تاکہ آپ قرآن پڑھ سکو۔ تو قرآن پڑھنا تو بنیادی چیز۔ اب آج یوم النبی، اس کے سلسلے میں ایک خوشخبری، اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ وہ لوگ جو اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، میں ریڈیو یہاں پہ شروع کیا تھا، جیسے میں نے ذکر کیا شالیمار ریڈیو، اس پہ قرآن مجید سناتے تھے۔ جو بھی ہماری لمیٹیشن ہے، ہم لوگ اتنی حیثیت والے تو نہیں کم از کم فی الحال کہ اس سے بڑی چیز کر سکتے، لیکن ایک ریڈیو اسٹیشن ہمارا لاس اینجلس سے چلتا تھا، ہر ہفتے ہم قرآن مجید سناتے تھے،
اس ریڈیو کو مجبوراً بند کرنا پڑا، کیونکہ ممبر و محراب والوں نے جا کر ان دکانداروں کو، ان ہوٹل والوں کو، ریسٹورانٹ والوں کو جو ہمیں ڈونیشنز دیتے تھے یا جن کے اشتہارات چلتے تھے جس کے بیسس پہ کوئی بھی ریڈیو چلتا ہے، وہ انہوں نے دینے بند کر دیے اس دھمکی کے بعد کہ اگر آپ ڈاکٹر اسرالاسلام کو اس ریڈیو اسٹیشن پہ رکھیں گے تو ہم چندے نہیں دیں گے۔ چلیے، ہمارے جو ساتھی تھے، ہم سب جو تھے، ہماری مجبوریاں تھیں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ریڈیو نہیں چل سکتا تو نہیں چل سکتا، ویسے بھی کچھ فائنینشلی یہاں پر امریکہ میں سب پہ تھوڑی دقت اور تنگی آئی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اب شالیمار ریڈیو انٹرنیٹ کے اوپر پھر سے آن ہو گیا۔ آپ قائداعظم.com پر یہ ویب سائٹ دیکھیں، اس پہ شالیمار ریڈیو آن ایئر ابھی اس وقت میں نے بند کیا ہے، یہ 24 آورز یہ ریڈیو چلے گا اور اس میں آپ کو کنٹریبیوشن کرنی ہے۔ اس میں دیکھ رہا ہوں کیسے کیسے نام ہے، اور میں ان لوگوں کے اوروں کے نام اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ پرائیویسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے نام نہ لیے جائیں۔ ایک فہرست ہے۔ آپ سب اگر اپنے پروگرامز کو، اپنے لیکچرز کو، انٹرویوز کو، گفتگو کو اور لوگوں سے جو دو ٹوک بات کرتے ہیں وہ مجھے آپ بھیجیں اور میں انہیں اس ریڈیو پہ چلاؤں اور نشر کروں اور 24 گھنٹے یہ چیز لوگ سن سکیں۔ اس کے علاوہ میں قرآن مجید کو باقاعدگی کے ساتھ، وہاں پہ ریڈیو پہ تو گھنٹے بھر کا، سوا گھنٹے کا پروگرام تھا، تو سنا سکتے ہیں قرآن کو، اور پورا قرآن آپ کو اسی ریڈیو پہ ریکارڈ ہو جائے، اس کے اوپر پورے لیکچرز آپ سن پائیں۔ تو یہ ایک مشن میرا جو ہے، لیکن اس میں آپ سب کا ایک رول ہے بہت اہم۔ نہ صرف یہ کہ آپ ریکارڈنگز کریں اور آپ لوگ سارے اب اخباری نمائندے بن جاؤ۔ کیا چیز چاہیے اس کے لیے؟ تھوڑی سی ٹیکنالوجی ہے، اور وہ یہ کہ آپ ایک ریکارڈنگ کریں کسی انٹرویو کی، کسی واقعے کی، اور اس کو پھر MP3 کی ایک فائل میں آپ مجھے بھیج دیں asarsayyed@gmail.com۔ آپ کا یہ ریڈیو پھر اور آپ کا انٹرویو اس پہ چلے گا روزانہ پاکستان کے وقت کے مطابق، اور یہ میں نے خود سے سوچا ہے۔ آپ اس میں جو چاہیں مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، فیس بک پہ یا ویسے۔ تو پاکستان میں آپ 7 بجے سے لے کر اور کم از کم 2 گھنٹے تک، یعنی ڈیلی 7 سے 9 لائیو یہ پروگرام چلے گا۔ یہ انقلاب ہے، اسے میں اس علم کو لے کے اٹھا ہوں، اور آپ کے ذمے ایک اور کام بھی ہوگا، اس ریڈیو کا پرچار کرنا۔ ریڈیو لبرٹی، آزادی کا ریڈیو، اس کا میں آپ کو ایک لوگو بنا کر اپنی ویب سائٹ پہ اس کا ایک اشتہار بنا کر بھیجوں گا، تاکہ اگر آپ چاہیں تو ڈیفالٹ کے طور پر اس اشتہار کو جا کے اپنے پیسوں سے اخبار میں چلا دیں میرے نام سے۔ دیکھا کتنا اچھا طریقہ ہے، یعنی پیسے آپ کے اور اخبار والے کو نام میرا اس لیے دے دیں کہ اگر کسی نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے تو میرے پاس آئے۔ یہاں پہ تو ہم ہاتھ جان ہتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں، مومن کی یہ شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ میں ساری زندگی موت کے پیچھے بھاگتا رہا اور موت میرے سے دور بھاگتی رہی۔ موت سے نہیں ڈرتا مومن، اسی راستے میں تو جینا ہے۔ قانون توڑ نہیں رہے، کسی کا قانون توڑ نہیں رہے، زبان اور کیا سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اور سب کو کہتے ہیں کہ اگر کہیں ہمارے سے غلطی ہو جائے کسی لفظ کے بولنے میں قرآن کریم کے، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، تو ہمیں معاف کر دیں، اس لیے کہ عربک ہماری ماتر بھومی نہیں، ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے بزرگوں کی ضرور تھی، لیکن اسی طریقے سے باقی لوگ بھی ہیں۔ جو بھی رائے آپ دینا چاہتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، 100 بسم اللہ، رائے دیجئے، بات کیجئے۔ چنانچہ آپ سب کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے اس تحریک میں شامل ہونے کا۔ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ میرے دوست
ڈاکٹر شبیر صاحب اللہ انہیں صحت یاب کرے،